اسلام آنے سے قبل عورت کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، عورت صرف ہوس رانی کا شکار ہونے کے لیے اور عورت فقط اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا، گویا کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ قرآن مجید کے اندر وہ قرآن مجید جو کہ ایک دستور کی کتاب بھی ہے، وہ قرآن مجید جو کہ ایک آئینی کتاب بھی ہے، وہ قرآن مجید جو کہ ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، اور وہ قرآن پاک جو کہ ایک اسلام کا مکمل ضابطہ حیات ہے، اس قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت عورت کے نام کی نازل کر کے اللہ عز و جل نے عورتوں کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ وہ عورت جو کہ اسلام سے قبل اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ عورت جس کا پیدا ہونا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، وہ عورت کہ جو کہ وراثت کے اندر تقسیم ہو جایا کرتی تھی، وہ عورت جسے پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، وہ عورت جو کہ صرف کھیل کود اور تماشے کے لیے دنیا میں جس کا وجود پایا جاتا تھا، وہ عورت جس کا اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اسلام نے آ کر اسے ایک مکمل حیثیت عطا کر دی۔ اور وہ عورت جو کہ پہلے زندہ دفن کی جاتی تھی، اسلام نے آ کر اس عورت کے پالنے کو یہاں تک بہترین قرار دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی اچھی تربیت کی، اسے پالا پوسا بڑا کیا اور اسے اچھی تعلیم دی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا جائے گا۔ اس وقت کو یاد کریں کہ ایک وقت میں بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کی جاتی تھی، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی برکتوں سے اسی بیٹی کو پالنے پر بڑی رحمتوں اور برکتوں کی نوید سنائی۔ جس معاشرے کے اندر بہن بیٹیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، بہن بیٹیوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، اسلام نے آ کر اسی معاشرے کے اندر بہن بیٹی کو ایک باقاعدہ مقام اور رتبہ عطا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ اسلام کی تبدیلیاں، اثر انگیزیاں اور انقلاب کہ جس نے آ کر پسے ہوئے طبقے کو اور مظلوم طبقے کو اور اس طبقے کو جس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی، اسلام نے اٹھا کر سروں کا تاج بنا دیا۔ اسلام نے باقاعدہ سے عورتوں کے حقوق متعین کیے، اور اسلام آنے سے قبل عورت کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، عورت صرف ہوس رانی کا شکار ہونے کے لیے اور عورت فقط اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا، گویا کہ کوئی بھیڑ بکریاں ہوں۔ کوئی تعداد مقرر نہیں ہوتی تھی، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا تھا وہ اتنی زیادہ عورتوں کو جمع کرتا تھا۔ تو اسلام نے آنے کے بعد فل اسٹاپ لگا دیا کہ کسی انسان کو اتنی جرت نہیں کہ وہ 4 سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تنگ کرنے کے لیے 100 150 عورتیں بھی ایک مرد اپنے نکاح میں رکھ لیا کرتا تھا، اور جس سے جو پسند آتا تھا اس کے پاس رہتا تھا۔ اسلام نے قدغن لگا دی کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 4، اور ان کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں، اور ان کا بھی مہر دینا ہے، ان کا بھی نان و نفقے کا تمام تر خرچہ تمہارے اوپر ہے، اور اگر حقوق نہیں پورے کر سکتے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو اگر تم ان 4 کے حقوق یا 2 یا 3 جو بھی تم نے رکھی ہیں، اگر حقوق نہیں پورے کر سکتے تو پھر بس ایک پر اکتفا کرو اور اس کے حقوق پورے کرو۔ تو یہ اسلام جس نے آ کر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ایک عزت والے پردے کے نیچے رکھا، ان کو باقاعدہ رسپیکٹ دی۔ اسلام نے آنے کے بعد باقاعدہ وراثت کے اندر عورت کا حصہ مقرر کیا، اور کیسے مقرر کیا؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جہاں پر 2 حصے مرد کو دیے جائیں گے تو وہاں پر ایک حصہ عورت کا بھی رکھا جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، باوجود اس کے کہ مرد کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بھی اسلام نے ڈال دی، گھر کے مرد کے اوپر اس کی بیوی کی ذمہ داریاں بھی اسلام نے ڈال دی، گھر کے مرد کے اوپر اسلام نے بہن بیٹی کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ڈال دی۔ ساری ذمہ داریاں ڈالنے کے باوجود بھی پھر بھی
چاہیے تو یہ تھا کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت دے دیا جاتا، لیکن اسلام نے کہا نہیں، اگرچہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں عورت کی مرد کے اوپر ڈال دی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ انسان نما ایک جسم ہے، انسانیت اس کے جسم کے اندر ہے، روح اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو لہٰذا جہاں 2 حصے مرد کو دیے جا رہے ہیں تو وہاں 1 حصہ عورت کو بھی دیا جانا ضروری ہے۔